ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن سی ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ بیوی تو پہلے ہی غصہ تھی، وہ غصے میں کہنے لگی کہ نہ تمہارے لیے کھانا گھر میں بنے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہمارے بیچ کی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ کی باتیں پھیل جائیں گی اور خواری الگ سے ہو جائے گی، لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی آج طبیعت کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے ایک مہمان کے لیے کھانے کا انتظام تو کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، بالکل ہم آپ کے مہمان کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ چلو اچھا ہے، مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا اور اس طرح میں خواری سے بچ جاؤں گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو پلا دیجیے گا۔ وہ اٹھا اور گھر سے ٹھنڈا پانی لینے گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو، پہلے تو لڑ رہی تھی اب رو رہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے کہنے لگی کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہوگی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے آپ معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو لڑائی تھی، جو جھگڑا تھا، میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے اس گھر میں کچھ پکے گا، چلو چھٹی کرو، مگر اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہماری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے کہ ہمارے بیچ انبن ہے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ میں جب باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا تھا، ایک سفید پوش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی، ڈر گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون، ڈرو مت، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ دوستو، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان ہمیشہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس کا رزق پہلے ہمارے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی مہمان آ جاتے ہیں تو ان سے اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ مہمان ہمارے لیے بحیثیت رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔